میری تمام دوستوں کو اپنا حلقہ جو نیشنل اسمبلی کا حلقہ ہے اور صوبائی اسمبلی کا حلقہ ہے شرک پور شریف کا، میری ریکویسٹ ہے تمام دوستوں کو اپنی اپنی یونین کونسل کے اندر ایکٹیو ہوں، اپنے فکر کو اپنے دوستوں کو متحد کریں، متفق کریں۔ اس علاقے کی اللہ کا فضل ہے، جتنی خدمت مجھے کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے کبھی کسی نے نہ سوچا نہ کی۔ کوئی بڑا منصوبہ مجھے ایک دکھا دے جو کسی دوسرے کا ہو، لیکن میری سوچ اس وقت علاقے تک تھی اور علاقے تک ہم کام کیا ہم نے۔ ابھی میری سوچ صرف یہ ہے کہ ہم نے ملک کے اندر استحکام لے کے آنا ہے، نہ کبھی مجھے وزیر بننے کا شوق ہوا۔ پہلی دفعہ شاید میں ہی ہوں جسے سینئر منسٹر پنجاب کی آفر ہوئی، قومی اسمبلی میں جا کے پھر وزیر کی آفر ہوئی، بزدار صاحب کے وقت میں پھر مجھے وزارت کی آفر ہوتی نہیں، لیکن مجھے کبھی اٹریکشن نہیں آئی، وزارتوں کے اندر کبھی اٹریکشن نہیں آئی۔ اس لیے نہیں آئی کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم 7 لاکھ کے جو بھی برسر اقتدار ہے اس کو مشورہ صحیح دیں، اس کے معاون بنے اور ملک میں بہتری آ سکے۔ اپنا کنٹریبیوشن ہم کریں گے، آگے اللہ تعالیٰ اس وطن کے اوپر رحم کرے، اور فلسطین کے اور غزہ کے بھائیوں کے لیے پھر دعائیں ہیں، اور ان سے شرمندگی بھی ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں اکثر اسلامی ریاستوں کے، وہ بے غیرت ہو چکے ہیں، بے شرم ہو چکے ہیں، ان کے اندر نہ غیرت ہے نہ شرم ہے۔ اب تنہا عوام اہل سنت، عوام مسلمان پاکستان یا ایران کے مسلمان یا افغانستان کے مسلمان وہ شاید اس طریقے سے مدد نہ کر سکیں۔ میں نے تو کئی پریس کانفرنسوں میں اور علماء کی میٹنگوں میں یہ بات توجہ دلائی کہ اگر ایران کے حکمران، افغانستان کے حکمران اور پاکستان کے حکمران اپنے مجاہدین کو صرف اجازت دے دیں، ان 3 ملکوں کے لوگ بھی یہ یہودیوں کو چھتر مار مار کے بھگا دیں گے، غزہ کو امن کی مثال بنا دیں گے، جیسے آج افغانستان امن کی مثال بنا ہوا ہے۔ افغانستان کے اندر آج امن ہے، ایران کے اندر امن ہے، وہاں سکون ہے، لوگ عزت سے رہ رہے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے حکمران تھوڑا اس خوف سے باہر آ جائیں کہ میری حکومت چھینی نہ جائے، مجھے ہٹا نہ دیا جائے، چھینی جائے گی تو پھر کیا ہو جائے گا۔ لیکن اپنا مشن ٹھیک رہنا چاہیے، قرآن و سنت کے مطابق ہمیں متحد اور متفق رہنا چاہیے، اور غیر مسلموں کے لیے بھی ہم ہمیشہ امن کا پیغام ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اور غیر مسلموں کو بھی عزت دینے کا پیغام سرکار دو عالم نے دیا ہے۔ اگر اسلامی ریاست ہے تو ہر غیر مسلم بھی اس کے اندر باعزت طریقے سے اپنی عبادات کر سکتا ہے، باعزت طریقے سے کاروبار کر سکتا ہے، باعزت طریقے سے رہ سکتا ہے۔ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی جو شرک پور شریف کی سیٹ کے اوپر ہے، دونوں میں کاغذات ہم انشاءاللہ تعالیٰ جمع کرائیں گے، اور اگر پوسیبل ہوا تو دونوں پہ لڑیں گے، اور اگر کمبینیشن کو دوستوں کے ساتھ بن گیا تو پھر ایک پینل بنا لیں گے اور کمبینیشن کے ساتھ جائیں گے تو زیادہ حسن ہے، زیادہ اچھائی ہے۔ اور اگر ہمیں کوئی ایسے ایم این اے مل گئے کہ جن کے ساتھ ہمارا دل مطمئن ہوا تو مجھے کوئی اتنا ٹھرک بھی نہیں ہے کہ میں نے ہر صورت خود الیکشن لڑنا ہے، میں معاونت بھی کر سکتا ہوں، دوستوں کے لیے کام کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال میں ایم این اے اور ایم پی اے دونوں کے کاغذ جمع کرا رہا ہوں، اور کوشش میری ہوگی کہ کم از کم یا تو ملکی لیول پہ اتحاد، پوزیٹو جو سیاسی جماعتیں ان کا ہو جائے اور ایک اچھا پینل سامنے آئے۔ ادروائز ہم اپنے علاقے کے حد تک ایک کوشش کریں گے دوستوں کا اتحاد کرنے کی۔ یہ 3 جو ایم پی اے کی سیٹیں ہیں اور ایک ایم این اے کی سیٹ ہے، یہ کوئی اچھی سوچ رکھنے والے دوست متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور ہم اپنا اچھا کنٹریبیوشن ملک میں کر سکیں۔ جی مطلب کہ پاکستان سے آزادی تو نہیں، مطلب پاکستانی کی حیثیت سے جی، لیکن کوئی پارٹی ابھی آپ شو نہیں کر رہے۔ جی مطلب کہ دیکھیں اگر کوئی ایسے حالات بنتے ہیں، اور یہ تو ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا، ٹک ٹاک کی ابھی اور نشانات کی ابھی ٹائم ہے، اس وقت تک کیا کمبینیشن بنتا ہے کیا۔ آپ کی لائیو میں عوام یہی پوچھ رہے ہیں، کافی کوئی 35 سے 40 لوگ ہیں، وہ بار بار یہی پوچھ رہے ہیں میاں صاحب کون سی پارٹی جوائن کر رہے ہیں۔ جی میرا تمام دوستوں کا ہے کہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ ہماری پارٹی اپنے علاقے کے دوست ہیں، اور جو بڑی پارٹیاں ہیں استحکام پاکستان ہے، مسلم لیگ کاف ہے، تحریک لبیک ہے، تمام قابل احترام ہیں، لیکن میری خواہش ہے کہ مذہبی جماعتیں اگر متحد ہو جائیں تو میں ان کے لیے فی سبیل اللہ اپنے پلے سے بھی 4 روپے خرچ کر کے وقت دوں تو مجھے سکون ہوگا۔ اور اگر پارٹیاں آپس میں متفق اور متحد نہ ہوں تو پھر ہم بھی آزاد ہیں، تو اگر وہ سب آزاد ہیں تو پھر ہم بھی آزاد ہیں۔ تو اگر کوئی اچھا شکل بن گئی تو ان کے ساتھ چلا جا سکتا ہے،
تو وگرنہ ملک کے اندر تو اپنا کنٹریبیوشن تو کرنا ہی ہے، اپنے علاقے کی حد تک تو ہم دوستوں کو متحد اور متفق رکھیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہمارے علاقے کے دوست متفق اور متحد رہے تو ہمارا کنٹریبیوشن کراچی سے خیبر تک انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ہمارا ریکارڈ جیسے پہلے نہیں کسی نے توڑا، آئندہ بھی نہیں کوئی توڑے گا. میاں صاحب نون لیگ کی دیکھیں قانونی معاملہ یہی ہے کہ اگر ایک بندے کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی ہے، خواہ وہ غلط ہے خواہ وہ صحیح ہے، ایف آئی آر غلط جھوٹی بھی ہو جاتی ہیں، تو پھر اس بندے کو عدالت کے آگے سرنڈر تو کرنا چاہیے. اگر ایک بندہ عدالت کے آگے سرنڈر نہیں کرتا تو پھر اس کو اشتہاری کہا جاتا ہے. بھلا اس کے اوپر ایف آئی آر غلط ہی ہو پھر وہ اشتہاری ہے، تو اشتہاری کا تو پھر کوئی استحقاق نہیں ہوتا. عقیدت محبت شروع سے ہے، آج سے نہیں ہے. جب سے وہ بنی اس وقت سے ہماری محبت ہے، لیکن مجھے صرف تھوڑا سا سیاسی سٹائل اور انداز کے اوپر ایک اختلاف رہ رہا ہے ادب کے ساتھ اور ان کے احترام کے ساتھ. تو میری کوشش ہے، میں نے انہیں ریکویسٹ کی ہے کہ سعد رضوی صاحب سے ملاقات کا سبب بنائیں، اور میری ان کو گزارش ہوگی کہ جب سیاست کرنی ہے تو دیکھیں پھر پاکستان کے اندر کرسچن بھی ہیں، پاکستان کے اندر سکھ بھی ہیں، پاکستان کے اندر ہندو بھی ہیں. تو کیا ہم نے صرف اہل سنت کے لیے سیاست کرنی ہے یا صرف مسلمانوں کے لیے کرنی ہے؟ جب سیاست کرنی ہے تو وہ سب کے لیے ہے. تو پھر تھوڑا سا اپنا جو ویژن ہے اس کو آپ دیکھیں، جیسے ہم حضور شرک پوری رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہمارے عقیدے کے اندر تو کوئی پرابلم نہیں ہے، اور سب کو پتہ ہے کٹر اہل سنت ہے، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق ہمارے عقائد ہیں، حضرت مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ کے مطابق ہیں. لیکن اس کے باوجود جہاں ہمارے اختلاف رہے ہیں اہل تشیع کے ساتھ، اہل حدیث دوستوں کے ساتھ، تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بطور ایم این اے یا بطور ضلع ناظم میں نے کوئی فرق کیا ہو. اور شرک پور شریف میں بطور خاص آپ سارے گواہ ہیں کہ محرموں میں ہر سال جھگڑا ہوتا تھا. میرے ایم این اے بننے سے پہلے ہر سال ہوتا تھا. جس دفعہ میں ایم این اے بنا ہوں 2002 میں، اس دن سے لے کے جب تک میں ضلع ناظم رہا ہوں ایک جھگڑا مجھے دکھا دیں، نہ شرک پور شریف میں، نہ شیخو پورے میں، نہ امامیہ کالونی میں. کیوں؟ یہ نہیں کہ میں نے کبھی یہ کہا کہ جی میں کوئی اہل تشیع ہو گیا ہوں. ہم کٹر اہل سنت حنفی بریلوی مجددی ہیں، لیکن جب میں ایم این اے ہوں تو میں پھر اہل تشیع کے لیے بھی، اہل سنت کے لیے بھی، اہل حدیث کے لیے بھی مجھے برابر ایک نظر سے دیکھنا ہے، اور سب کے لیے مجھے امن کا پیغام دینا ہے. تو اس طریقے سے مطلب میں سمجھتا ہوں جو سیاست اگر کرنی ہے تو اس کو اسی انداز میں کرنا چاہیے. عقیدہ ہمارا ہماری ذات کے ساتھ ہے، ہمارے اپنے لیے ہے، اور ایک گھر کے اندر کئی دفعہ ایک گھر کے اندر ہی ایک بندے کا عقیدہ مذہبی کچھ ہے دوسرے کا کچھ ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا یہ ہے کہ میرا بھی ان کے ساتھ جانے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو ایسا سوال آپ کو تو پتہ ہی ہے اس چیز کا، تو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، استحکام پارٹی میں آپ گئے تھے تو کیا استحکام پارٹی والے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہماری ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں؟ دیکھیں علیم خان صاحب کے ساتھ، جہانگیر ترین کے ساتھ میرا ایک اچھا محبت والا تعلق ہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں. تو میں نے جہانگیر ترین صاحب کو یہ کہا تھا، علیم خان صاحب کو، کہ مجھے کوئی علیحدہ ٹائم دیں گے، کچھ چیزیں میں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. اور مجھے ان کی طرف سے محبت کا پیغام آیا کہ مل کے بیٹھتے ہیں، تو وہ میں کچھ چیزیں ان کی گزارشات کرنی چاہتا ہوں، اپنی وہ سیاسی حکمت عملی کے اندر وسعت پیدا کریں. تو ہو سکتا ہے کہ اگر وہ اس لائن کے مطابق چل پڑیں تو شاید ہماری جو ایفرٹس ہیں وہ بھی رنگ لے آئیں. اچھا، میرا آخری سوال ہے یہ کہ اگر استحکام پارٹی اور نون لیگ کی ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی تو آپ پی پی 140 سے ایڈجسٹمنٹ میں سیٹ لینا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ فیوچر کا تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، اور میرا تو ابھی تک تو کوئی ایسا نہ ارادہ ہے، نہ ذہن ہے، نہ سمجھ ہے. میری تو یہی سمجھ ہے کہ ہم علاقے کو متحد رکھیں. لیکن جڑا میرا جو دل کی خواہش ہے، خواہش میری یہی ہے کہ تحریک لبیک، جماعت اہل سنت، جمعیت علماء پاکستان، تمام ہماری جو مذہبی جماعتیں ہیں، اور پھر جماعت اسلامی ہے، مسلم لیگ، مرکزی مسلم لیگ ہے، یہ سارے اگر ایک پلیٹ فارم پہ آ جائیں، اور پھر مسلم لیگ جو کاف ہے وہ بھی ان کے ساتھ اگر کوآرڈینیشن میں آ جائے. چودھری سرور صاحب بڑے باصلاحیت سیاسی لیڈر ہیں، بصیرت والے ہیں. تو اگر چودھری سرور صاحب جیسی شخصیت سے اگر فائدہ اٹھایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے لیے یہ بہتر ہوگا، اور یہ ایک آسن اقدام ہوگا. تو بہرحال اب یہ ضروری تو نہیں میری خواہش کے مطابق ہونا ہے، ہم تو ایک اپنی سوچ کا اظہار کر سکتے ہیں، آگے تو بڑے لیڈران کا کام ہے.